بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سفیان ارشد۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفیان بٹی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو میں نئی جو خبریں ہیں اس کے ساتھ پیش ہوا ہوں۔ تو اہم ترین خبریں ہیں۔ 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز، ایران کی ثالثوں سے پیغامات موصول ہونے کی تصدیق۔ یہ دعویٰ خبر رساں ادارے رائٹرز کی جانب سے کیا گیا ہے، جس کے مطابق یہ معلومات ایک سینئر ایرانی عہدے دار نے فراہم کی ہے۔ رائٹرز کے مطابق جنگ بندی کی تجویز کا بنیادی مقصد گزشتہ ماہ طے پانے والے عبوری معاہدے کو دوبارہ فعال بنانا ہے۔ ثالثوں کے پیغامات ملے تفصیل ظاہر نہیں کریں گے۔ ایران۔ اس سے قبل ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک پریس بریفنگ میں تصدیق کی کہ ثالثوں کی جانب سے تجاویز موصول ہوئی ہیں اور ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے، تاہم فی الحال ان کی تفصیلات ظاہر نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی راستہ اختیار کرنے کے عزم پر قائم ہے، جبکہ ملکی مسلح افواج امریکی کارروائیوں کا بھرپور جواب دے رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سفارتکاری اور دفاع دونوں اپنے اپنے دائرہ کار میں ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ایران عمان کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور کسی بھی خطرے سے نپٹنے کے لیے پرعزم ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ پاکستان کے ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت طے پائی تھی، جس کا مقصد جنگ کے خاتمے اور پائیدار امن کی راہ ہموار کرنا تھا۔ تاہم حالیہ دنوں میں آبنائے ہرمز کے حوالے سے کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان محدود فوجی جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سفارتی اور سیکیورٹی ماہرین 10 روز جنگ بندی کی تجویز کو اعتماد سازی کے اقدام کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جو فریقین کے مابین مثبت مذاکرات کے لیے راہ ہموار کر سکتی ہیں۔ امریکہ کے پاس ایران کے ساتھ طویل جنگ کے لیے میزائل نہیں بچے۔ میڈیا رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ کے پاس ایران کے خلاف طویل اور مکمل جنگ جاری رکھنے کے لیے فضائی، دفاعی اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا وافر ذخیرہ موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب امریکہ کے پاس ایٹمی طاقت ختم ہو چکی ہے جو جنگ میں استعمال نہیں کر سکتے۔ ٹیلی گراف پوسٹ کی رپورٹوں کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کا دائرہ وسیع کرنے کے مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں، تاہم ایک امریکی عہدے دار نے بتایا کہ میزائلوں کے محدود ذخائر بڑے پیمانے پر جنگی کارروائیوں میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ امریکی عہدے دار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ ہمارے پاس اتنے میزائل نہیں کہ محفوظ انداز میں طویل عرصے تک فوجی کارروائیاں جاری رکھ سکیں، اور میرا خیال ہے کہ وائٹ ہاؤس کو اس صورتحال کا مکمل اندازہ نہیں۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈر نے ایران میں مسلسل 9ویں رات بھی حملے جاری رکھے۔ ان کے بقول اسن کارروائیوں کا مقصد ایران کی عسکری صلاحیتوں کو کمزور کرنا ہے، جن کے ذریعے وہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق حالیہ حملوں میں تبریز بندر، ماشہر بندر امام خمینی، چابہار اور کنارک سمیت مختلف علاقوں میں دھماکوں کی اطلاعات سامنے آئیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بحرین، اردن اور شام میں اہداف کو نشانہ بنایا، جبکہ بحرین نے کہا ہے کہ ایرانی حملے میں اس کی فضائی نیویگیشن نظام کو نقصان پہنچا۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ ایران ایک مرتبہ پھر امریکہ کے ساتھ مکمل جنگ کی صورتحال میں داخل ہو چکا ہے اور واشنگٹن کو
اس کے نتائج قبول کرنا ہوں گے۔ اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان حملوں کا سلسلہ جاری ہے، تاہم سفارتی کوششیں بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ مختلف ثالث ممالک کی جانب سے امن مذاکرات دوبارہ شروع کرانے کے لیے تجاویز کا تبادلہ جاری ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی کہا ہے کہ امریکہ اب بھی ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ امریکی محکمہ دفاع نے حال ہی میں 2 ہلاک اہلکاروں کی شناخت فرسٹ لیفٹیننٹ ٹائلر جیمز فیہان اور پرائیویٹ ایزابیلا گورنر الیز کے طور پر گونز الیز کے طور پر کی ہے۔ ایک اور امریکی فوجی شمالی عراق میں ایرانی ڈرون کے غیر پھٹے ہوئے بارودی مواد کو ناکارہ بنانے کے دوران ہلاک ہوا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے اپنے فوجیوں کے اعزاز میں ایران کو انتہائی سخت جواب دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنے عسکری موجودگی مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون یا وائٹ ہاؤس نے تاحال باضابطہ طور پر اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ امریکہ کے میزائل ذخائر اس حد تک کم ہو چکے ہیں کہ وہ ایران کے خلاف طویل جنگ جاری نہ رکھ سکیں۔ روس کا ایران کے دارخوین جوہری پاور پلانٹ پر حملے پر رد عمل۔ روس نے ایران کے دارخوین جوہری پاور پلانٹ پر مبینہ امریکی حملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ روس نے اتوار کو ایران کے زیر تعمیر دارخوین جوہری بجلی گھر پر رات کے وقت مبینہ حملے کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی سے اس واقعہ کا جائزہ لینے کا مطالبہ کیا۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے کہا ہے کہ ماسکو نے اس مبینہ حملے سے متعلق ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کا نوٹس لیا ہے، جو ان کے بقول IAEA کی نگرانی میں موجود اس جوہری تنصیب کے تحفظ اور ایران کے گرد ابھرتی ہوئی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے تشویش کا باعث ہیں۔ وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں زخارووا نے کہا، ہم نے میڈیا میں آنے والی ان اطلاعات کا نوٹس لیا ہے۔ یہ رپورٹس اس تنصیب کی جوہری سلامتی کے حوالے سے جو IAEA کے نگرانی میں ہے اور ایران کے گرد تیزی سے تشویشناک ہوتی صورتحال کے تناظر میں شدید خدشات پیدا کرتی ہیں۔ ایران میں زیر تعمیر بجلی گھر پر امریکی حملہ، جوہری توانائی ایجنسی کا بیان۔ انہوں نے کہا کہ جوہری تنصیبات پر حملے بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں اور IAEA کے اصولوں کے خلاف ورزی ہیں اور ان کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی جانی چاہیے۔ زخارووا نے کہا ہے کہ روس توقع رکھتا ہے کہ IAEA کی قیادت اس مبینہ واقعہ کا غیر جانبدارانہ جائزہ پیش کریں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے پرامن جوہری پروگرام کو خطرہ قرار دینے کی کوششوں کو فوجی کارروائیوں کا جواز بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کے بقول ایران کے پرامن جوہری پروگرام سے متعلق مبینہ خطرات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی تمام کوششیں دراصل ایران میں ایک اور خونریزی کے ناقابل قبول منصوبہ بندی پر پردہ ڈالنے کے مترادف ہیں۔ امریکہ پاکستان کے بڑے شہر میں قونصل خانہ مستقل طور پر بند کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد امریکہ نے پاکستان کے بڑے شہر میں قونصل خانہ مستقل طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا اور تمام سفارتی امور اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے سپرد کر دیے۔
تفصیلات کے مطابق امریکہ نے پاکستان کے شہر پشاور میں اپنا قونصلیٹ جنرل باضابطہ طور پر بند کر دیا اور تمام سفارتی امور اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے تحت قائم نئے خیبر پختونخوا یونٹ کے سپرد کر دیے ہیں۔ امریکی حکومت کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ امریکی قونصل خانے میں پشاور کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا صفحات بھی غیر فعال کر دیے گئے ہیں، جبکہ آئندہ خیبر پختونخوا سے متعلق تمام معلومات اور اپڈیٹس امریکی سفارتخانہ اسلام آباد کے ذریعے جاری کی جائیں گی۔ اعلامیہ میں مزید کہا ہے کہ قونصل خانے کی بندش کے باوجود امریکہ خیبر پختونخوا کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد میں قائم نیا خیبر پختونخوا یونٹ صوبے میں امریکی سفارتی سرگرمیوں کی نگرانی جاری رکھے گا۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق نیا یونٹ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ، سیکورٹی تعاون کو مضبوط بنانے اور خیبر پختونخوا سمیت پاکستان بھر کے عوام کے ساتھ شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے لیے کام کرے گا۔ امریکی اعلامیہ کے مطابق اس اقدام کا مقصد پاکستان میں صرف امریکی سفارتی سرگرمیوں کو اسلام آباد میں مزید مؤثر انداز میں یکجا کرنا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے ساتھ رابطے نئے قائم کردہ یونٹ کے ذریعے بدستور جاری رہیں گے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ حوثی فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے خلاف فوری سمندری ناکہ بندی نافذ کر دی ہے۔ یمن کے بندرگاہوں کی ناکہ بندی اور صنعاء کے ہوائی اڈے پر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے عوام اس ظالمانہ محاصرے کو خاموشی سے برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں جارحیت کا مقابلہ کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ ترجمان یحییٰ ساری کا کہنا تھا کہ یمن کا صنعاء ایئرپورٹ کی مسلسل ناکہ بندی ناقابل قبول ہے اور اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ناکہ بندی کے ساتھ ناکہ بندی کا جواب دینے اور ہر طرح کی کشیدگی کا جواب دیا جائے گا۔ حوثی نے کہا ہے گزشتہ ہفتے صنعاء کے ہوائی اڈے پر حملوں کا الزام سعودی عرب پر لگایا اور جوابی کارروائیوں میں سعودی عرب کے ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا۔ حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب پر کیے گئے حملوں پر پاکستان نے شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ایک پاکستانی عہدیدار نے خبر ایجنسی رویٹرز سے گفتگو میں بتایا، ہماری اعلیٰ سیاسی اور فوجی قیادت نے ایران کو اعلیٰ ترین سطح پر واضح کر دیا ہے، سعودی عرب نے ہماری ریڈ لائن، اس پر ہونے والا کوئی بھی حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ یمن کے حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے جنوبی علاقے میں واقع ابہا ایئرپورٹ کو متعدد بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز سے نشانہ بنایا تھا۔